مذہب کی بات چھوڑ دے، تو اللہ کی بات چھوڑ دے، ہم تجھے مکہ کی سرداری دیتے ہیں، ہم سرنڈر کر جاتے ہیں، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بلا شرط غیر مشروط طور پہ عبداللہ کا بیٹا آج کے بعد سردار ہے، قبیلوں کے فیصلے تو کرے گا۔ دوسرا لالچ، ہم تجھے ایک بڑے گھر کا رشتہ دیتے ہیں۔ اسلامیات میں لکھا ہے کہ رسول نے جواب کیا دیا کہ دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، دائیں ہاتھ پہ چاند، میں پھر بھی تمہارے لالچ میں نہیں ہوں۔ یہ حکومت کا پہلا لالچ تھا جو حجت کو دیا گیا۔ اب ابتدا اب تقریر شروع ہونے لگی ہے، اس سے پہلے تک تمہید تھی۔ یہ پہلا لالچ تھا جو حکومت کا حجت کو دیا گیا۔ اگر پہلا محمد حکومت قبول کر لیتا تو پھر ہر دور کے محمد نے حکومت قبول کرنی تھی۔ پہلے محمد نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا اٹھاؤ، مجھے تمہارا تخت نہیں چاہیے، تمہارا تاج نہیں چاہیے، مجھے تمہاری حکومت نہیں چاہیے، مجھے مکے کی سلطنت نہیں چاہیے۔ یہی حکومت محمد کے دور گزرنے کے بعد علی کے سامنے آ گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ یہی حکومت دلہن بن کے حسن کے سامنے آ گئی۔ حسن نے چہرہ پیچھے کر کے کہا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہی حکومت دھمکی بن کے حسین کے سامنے آ گئی۔ حسین نے 72 سے 9 لاکھ کو شکست دے دی۔ یہی حکومت لالچ بن کے سجاد کے سامنے آئی۔ سجاد نے شام کی گلیوں میں ریل کے رکھ دی۔ یہی حکومت باقر کے سامنے آئی۔ باقر نے اپنے علم کے ساتھ برخچے اڑا دیے۔ یہی حکومت جعفر کے سامنے آ گئی، اپنے سچے خطبوں سے جہالت کا منہ کھول کے رکھ دیا۔ یہی حکومت قاسم کے سامنے آ گئی، اپنی عطا کے دریا میں ان کے ظلم کو بہا کے رکھ دیا۔ امام رضا کا دور آیا، یہ بھی محمد تھا، وہی حکمران، وہی کافر مزاج بدل کے رضا کے سامنے آئے اور قدموں میں گر کے کہتے حکومت بھی لے لے، رشتہ بھی لے لے۔ اگر پہلا محمد قبول کر لیتا، کسی بھی دور کے محمد نے حکومت کو قبول نہیں۔ امام رضا علیہ السلام کو یہ مہینہ مخصوص اور میری ذاکری کی یہ عادت رہی ہے کہ جن کی ایام ہو ان پہ بات ضرور کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے وہ آئمہ علیہم السلام ہیں جن پہ گفتگو کم کی جاتی ہے۔ یہ ہماری یہ کم علمی ہے کہ ہم نے ممبر سے چند مخصوص آئمہ کے علاوہ باقی آئمہ کی سیرت بچوں تک پہنچائی، نہ پہنچانے کی وجہ سے اکثریت لوگ جو ہیں وہ ان کی سوانح حیات سے قاصر ہوتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی نا آئمہ کی سیرت کیا ہے۔ اس 8ویں شہنشاہ کا کیونکہ زکات ولادت ہے، شہادت ہے، آمد ہے، شہادت ہے، تو اس مہینے میں امام کی بات ہونی چاہیے۔ تو میں ضمن یہاں جملہ دے رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام کو جب ولی عہدی مامون رشید نے دی ہے تو امام نے قبول کر لی۔ اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ تھا، امام نے قبول کیوں کی تھی؟ امام نے خود اس کا جواب دیا تھا۔ امام نے فرمایا تھا اگر اللہ عزیز مصر کا ولی عہد یوسف کو بنا سکتا اور امام نے یہ صلحوں کے ساتھ نہیں کی تھی، ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں ایک واضح لکھا تھا کہ سیاست کے معاملات میں میں دخل نہیں دوں گا، مذہب کے معاملات میں تو دخل نہیں دے گا۔ اس سے پہلے تک یہ سازش ہو چکی تھی کہ مذہب کو سیاسی کر دیا گیا۔ اسلام جو بالکل بادشاہت کے توجہ ہے بات کی طرف، اسلام بادشاہت کی نفی کرنے کے لیے ہے۔ اسلام نے سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ بادشاہت والا نظام ختم ہو جائے، لیکن پھر سازش کے ساتھ اسلام ہی میں بادشاہت کو لائے، ملوکیت کو اسلام میں داخل کر دیا گیا، امامت کے تصور کو ختم کر دیا گیا کہ امام بھی کوئی طاقت ہوتی ہے، نہیں، جو بھی خلیفہ ہوگا وہ حکمران ہوگا، اسی کے پاس سارے اختیار ہوں گے۔ پھر خلیفہ جب تخت میں بیٹھتا تھا پھر اس نے حکومت کے معاملات کو چھوڑ کے جب مذہب کے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی تو اب حجت سامنے آ گئی۔ امام نے فرمایا تو مذہب کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ امام کو بلایا گیا، امام مدینہ سے نکلے، بذریعہ نیشاپور امام خراسان پہنچتے، نیشاپور میں جا کے امام ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث سے سلسلۃ الذہب، سونے سے لکھی ہوئی حدیث۔ یہ حدیث اتنی معتبر ہے کہ اس حدیث کی ایک بھی کڑی غیر معصوم نہیں،
مثلا آپ سے کوئی حدیث میں بیان کرتا ہوں تو اس میں کہتا ہوں کہ فلاں نے نقل کی ہے، اس نے فلاں سے سنی ہے، اس نے فلاں سے سنی، 7 کے قریب محدث مستند ہو، ایک محدث مشکوک آ جائے، پوری حدیث مشکوک ہو جائے۔ اسے علم الرجال میں پرکھا جاتا ہے کہ کسی حدیث کو ہم نے مرفوع سمجھنا ہے، مرسل سمجھنا ہے، مستند سمجھنا ہے یا موثق سمجھنا ہے۔ امام نے یہ جو حدیث کہی ہے اسے کہا جاتا ہے سلسلہ الصحابہ۔ ایسی کڑیاں میں لائی امام نے، ایک بھی کڑی غیر معصوم نہیں لائی۔ امام نے حدیث کیسے کہی؟ امام سواری پہ جا رہے اور 2000 محدث ہاتھوں پہ کاغذ قلم لے کے امام کے پیچھے دوڑ رہے اور دوڑ دوڑ کے کہہ رہے رسول کا بیٹا کچھ بول، رسول کا بیٹا ہمیں کچھ لکھوا۔ رضا تو اسی دن ہی جنگ جیت گیا تھا، نانا نے ایک کاغذ قلم مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا تھا۔ آج امام رضا سے کہہ رہے کچھ بول، کچھ بول، کچھ لکھوا، کچھ لکھوا۔ امام رضا اپنی سواری میں رکے، سواری میں رک گئے، امام گھٹنوں پہ کھڑے۔ امام نے کہا میں نے سنا ہے اپنے بابا موسی کاظم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا ہے اپنے بابا حسین سے، حسین نے سنا ہے حسن سے، حسن نے سنا ہے علی سے، علی نے سنا ہے محمد سے، محمد نے سنا ہے خدا سے۔ اب اس حدیث کو کوئی مشکوک کیسے کہے کہ پوری کڑی میں ایک بھی کڑی غیر معصوم؟ جب امام نے اتنی مستند سند پیش کی تو ہم محدث تر پہ کہ جس کا سلسلہ اتنا مضبوط ہے، یہ حدیث کتنی مضبوط ہے۔ مولا فرمائیے وہ حدیث کیا ہے؟ امام چپ رہے، سواری تھوڑی سی آگے بڑھی، امام نے پھر سواری روکی، فرمایا لکھو لا الہ الا اللہ اسم۔ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا حدیث سنیے گا، اتنی بہترین حدیث ہے، یہ 2 سطروں کی حدیث ہے، اور میں ممبر پہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں 2 جملوں کی حدیث میں اب تک 4500 کتاب اس حدیث کی شرح میں لکھی جا چکی ہے۔ ابھی تک تحقیق ہو رہی ہے کہ امام کتنی بڑی حدیث ہے، 2 سطریں ہیں اور ابھی تک علماء سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، اس حدیث کی شرح ہی مکمل نہیں ہو۔ امام نے فرمایا سنو لا الہ الا اللہ اسم، لا الہ ایک قلعہ ہے، فمن دخل حصن، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذاب، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ میں اس حدیث کی شرح پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، لیکن پہلے یہ حدیث سن لیجیے۔ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہنے کے بعد امام سواری کو لے کے پھر آگے بڑھے، محدث پیچھے دوڑے کہ داخل کیسے ہوں گے؟ فرمایا بے شروطا، اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ شرطوں کا نام آنا تو محدث نے کاغذ قلم فوراً سنبھالا اور دیکھے گا مولا بتائیے زہد شرط، تقوی شرط، عبادت شرط، نماز شرط، اعمال شرط، کیا شرط ہے؟ امام نے اپنی سواری پہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے اپنی عبا کو کھول کے اپنا دائیں ہاتھ اپنے سینے میں ہاتھ رکھا، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط اہم ہے۔ یہ حدیث میں نے بیان کر، یقیناً میں حدیث بیان کر کے کسی واقعے کی طرف چلے جاتا، لیکن آپ کی دلچسپی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس حدیث کی کوئی شرح سنوں۔ اکثر مجالس میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف حدیث پڑھتے ہیں، مجمع رسپانس نہیں دیتا، آگے بڑھ جاتے ہیں کہ شرح پڑھنی نہیں چاہیے۔ بہترین طریقے سے آپ نے کہا، سمجھے، اب اس حدیث کی شرح سنو۔ امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا لا الہ ایک گھر ہے، ایک عمارت ہے، ایک غار ہے، نہیں، لا الہ ایک قلعہ ہے۔ اب یہ قلعہ کیوں کہا؟ علماء لکھتے ہیں کہ قلعہ، اب ہر ایک اپنے اپنے استنباط، اپنی اپنی دلیلیں دے رہا ہے۔ امام نے یہ کہا اس لیے کہ قلعے میں داخل ہونے کا راستہ ہر کسی کو نہیں پتا، مشکل بات میں نہیں پائے کرنا۔ ایک گھر ہو تو بندہ آسانی سے دیکھ لیتا ہے یہ دروازہ، یہ کھڑکی ہے۔ قلعے کی قبلہ دروازے کو ڈھونڈنا مشکل ہے، قلعے کا دروازہ ڈھونڈنے کے لیے قلعے کے گرد چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہوئے سماعت کر رہے ہیں، چکر لگانے پڑتے ہیں تاکہ قلعے کا دروازہ کہاں ہے۔ اب
अभी तक लोगों को दर मिला नहीं, जबकि नबी जिंदगी में निशानी दे गए थे। नबी बता गए थे कि किले का दर कौन सा। किले की एक शर्त यह है कि किले को ढूंढना पड़ता है दरवाजे। इमाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है। अब इसकी अगली शरह सुनना, तवज्जो मेरी तरफ। इमाम ये नहीं फरमाया कि 3 एक किला है। 10 या 12 बंदे मेरे साथ बिल्कुल मुझसे हो गए, इन्हीं के साथ सफर करना है मुझे। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि 3 एक किला है, इस्लाम एक किला है, मजहब एक किला नहीं, एक किला है। यानी कि इमाम ने डायरेक्ट तौहीद की बात की। इमाम ने लोगों को दीन तक नहीं पहुंचाने लगे, इमाम अल्लाह तक पहुंचाने लगे। इमाम ने ये नहीं कहा मस्जिद से बाहर निकल आओ, दीन से निकल आओ, हम तुम्हें अल्लाह से मिलवाए। इमाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो इसमें दाखिल हो गया, यानी कि जिसने तौहीद को पा लिया, जिसने तौहीद को पा लिया वो हर तरह की अजाब से बच गया। इमाम ने फरमाया तौहीद को पाने का एक ही रास्ता है, वो लंबी नमाजों से नहीं मिलता, उसको पाने की कुछ शर्तें हैं और उनमें से एक शर्त हम है। साहिवाल में जुमला जाया हो गया तो अगली तकरीर आसान हो जाएगी। इमाम ने फरमाया अल्लाह को पाने के लिए शर्त हम है। अब आज के बाद ये ना कहना कि ये वाजिब है, ये मुस्तहब है, ये मुबतिल है, ये वाजिब नहीं है, ये अल्लाह की शर्त है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद कर सलावत। ये किसने बहस शुरू की है? ये बहस कहां से शुरू हुई है कि ये वाजिब है, ये मुस्तहब है, ये मुब्तिल है? ये तो शर्त है। अब इस हदीस को कोई मशकूक करके दिखाए। इस हदीस के बारे में उलमा कहते हैं कि इस हदीस को किसी बर्तन में लिख के उसमें पानी डाल के गूंगे को बुलाओ, उसे जुबान मिल जाएगी। कितनी मुशर्रफ और बाबरकत हदीस है। जाओ जाके जो ज़ाहिरीन बैठे ईरान में जाकर देख रहे हैं इस हदीस को, उन्होंने स्टिकर्स में, फ्रेम की सूरत में, घरों में, गाड़ियों में लगाते हैं इस हदीस को। इतनी बरकत वाली हदीस। इमाम ने फरमाया ला इलाहा किला है और हम अल्लाह की शर्त है। मैं मिसाल दे देता हूँ। मुझे राना हसन भाई ने, असद खान भाई ने हुक्म दिया कि आपने जी एक मजलिस पढ़नी है साहिवाल। मैं कहूँ जी मेरी शर्त है कि मैं 12 बजे पढ़ूंगा, तो अब ये शर्त मेरी तरफ उन्होंने कबूल कर ली। अब ये मुआहिदा इसी बुनियाद पे हुआ है कि मैं 12 बजे पढ़ूंगा। ये शर्त भी रखी गई और मानी भी गई। इसका मतलब शर्त की अहमियत ये होती है कि जब ये तय कर ली जाए तो फिर अब जरूरी है मशरूत पे कि वो इसे पूरा करे। इमाम फरमाते अल्लाह ने हमें शर्त रखा है, अल्लाह ने मखलूक से शर्त रखी है, मैं मिल जाऊंगा। ये वाजिब मुस्तहब तो फिका के लफ्ज है। तो इमाम ने तो सारी कहानी बिल्कुल उलट दी। इमाम ने तो मंजर ही तब्दील कर दिया। इमाम ने फरमाया हम शर्त है अल्लाह की, अल्लाह ने मखलूक पे शर्त रखी हुई है, मुझे पाना है तो एक ही शर्त है ये हो। अब जिसने भी अल्लाह को पाना है शर्त ये रखी। बात आगे चलाए थे। सवारी इमाम की बढ़ गई है, नेशापुर से इमाम निकल चुके हैं, इमाम खुरासान पहुंच चुके हैं, बैयत इमाम की हो चुकी है। रोजाना की बुनियाद पे इमाम से मुनाजरे करवाए जा रहे हैं और इमाम मुनाजरे जीत रहे हैं। यहूदी आते हैं, इमाम तुराय से जवाब देते हैं। ईसाई आते हैं, इमाम अंजील से जवाब देते हैं। दहरिये आते हैं, इमाम दलील से जवाब देते हैं। इमाम के इल्मी मुनाजर के चर्चे हो गए। मामून की हुकूमत खतरे में पड़ गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इतना आला बंदा हो तो तू तख्त पे क्यों बैठा। आप एक लम्हे के लिए मेरी कौम के बच्चे मुझ पे सवाल कीजिएगा कि जब हर दौर की आइमा में इतने मोजे थे तो हर दौर के बादशाह ने हर दौर के इमाम का कत्ल क्यों किया। मैं मुश्किल बातें मिंबर में कहूं कि हर दौर के बादशाह ने उस दौर के बादशाह को उस दौर का इमाम कत्ल क्यों किया। बादशाह को तो इमाम से खतरा तब होता अगर इमाम उसकी हुकूमत मांगते। जब इमाम हुकूमत मांगते ही नहीं थे,
بادشاہ کو خطرہ کیا؟ پھر ہر اس دور کا بادشاہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے پتا بھی تھا کہ نبی کی اولاد کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے، وہ پھر بھی کر دے گا۔ آخر یہ قتل کیوں ہوتا تھا؟ اس کی بات شرح کروں گا تو لمبی ہو جائے گی، بات آسان ہے، کیونکہ یہ ہے ہدایت کے چراغ۔ جب یہ جلتے تھے تو چہرے صاف نظر آتے تھے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، جس نے اس مشکل بات پہ ہاتھ اٹھایا، علی کی بیٹی کے ذکر محتاج، یہ ہدایت کے چراغ تھے، یہ جلتے تھے، چہرے نظر آتے تھے، لوگوں کو بادشاہوں کے کردار سے نفرت ہو جاتی۔ وہ کہتے ہاتھی تو یہ ہے، تو تخت پہ کیوں بیٹھا ہے؟ بادشاہ چاہتے تھے اندھیرا رہے۔ اللہ نے پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، انہوں نے بجھا دیا، دوسرا جلایا بجھا دیا، تیسرا جلایا، 11 چراغ جلائے، امت نے 11 بجھائے۔ خدا نے کہا تم اس قابل ہو ہی نہیں، میں ہدایت کا چراغ تمہارے درمیان رکھوں۔ اس نے 12واں ہدایت کا چراغ اٹھا کے اپنے فنوس میں جلا دیا۔ اب وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے، زہر دے نہیں سکتے تھے، تلوار چلا نہیں سکتے تھے، اب زمین پہ بیٹھ کے بھونکنا شروع کر دیا، وہ ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ضمیر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ چور ہمیشہ چوری کرتا ہے اندھیرے میں، وہ چاہتا ہے اندھیرا ہو، میرا چہرہ نہ پہچان، وہ چھپا کے بھی چہرہ آئے تو پھر بھی اندھیرے کا فائدہ لیتا ہے۔ کہیں سے کوئی چیز چور چرا رہا ہو اور کوئی دور سے لائٹر جلائے تو وہ پہلے اس لائٹر کی طرف بڑھے گا کہ اس روشنی کو بند کرو، وہ پہلے اس بندے کو نہیں پکڑتا، پہلے روشنی کو بچاتا ہے، روشنی بند کرو تاکہ میں پہچاننا نہ چاہوں۔ اس لیے بندے ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جا رہے تھے، پہلے روشنی بجھا رہے تھے۔ اس کی دلیل قرآن سے پڑھ دوں، قرآن سے بالکل انہی جملوں پہ آیت پڑھ دوں۔ خدا نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائیں، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھائیں۔ پہلے خدا نے ان کا ارادہ بتایا، پھر خدا نے اپنا ارادہ بتایا، واللہ متم نورہ واللہ کارہ الکافرون، ہم تو اپنے نور کو پورا کریں گے چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اب امام آ گئے ہیں، امام آ رہے ہیں، روزانہ مناظر علم کس سے ایک دن چند لوگ، بس آخری بات اور اسی میں بات ہے، اللہ مرحوم کے درجات اس ذکر کے صدقے سے بلند فرمائے۔ چند لوگ مامون کے دربار میں داخل ہونے کا، مامون رشید تو خلیفۃ المسلمین ہے، حاکم وقت ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، قحط پڑ گیا ہے، زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، زمین دانہ نہیں دے رہی، شجر پھل نہیں دے رہے، حیوان مر رہے ہیں، بارش نازل کر۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، میں نے اکثر اپنی تقریروں میں کہا ہے خطابت کا حسن یہ ہے، خطابت پرکار ہوتی ہے، بات گھوم کے پھر وہیں پہ آ کے کھڑی ہو جائے جہاں سے شروع کی تھی۔ بات میں نے شروع کی تھی کہ بندوں کا بنایا اللہ کا بنایا، اللہ کے خلیفہ کو، اللہ کی حجت کو تخت تاج کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے پاس ایک اپنا اختیار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا مامون رشید بارش نازل کر، اب مامون رشید تھا خلیفہ، مامون رشید نے کہا میں بارش نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا میں اللہ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ قوم مایوس ہو کے جانے لگی کہ امام رضا کا قدم دربار میں، امام رضا کے قدم کا دربار میں آنا تھا۔ امام نے فرمایا مامون یہ لوگ کیا کہنے آئے تھے؟ فرزند رسول یہ کہتے ہیں بارش نازل کر۔ تو فرمایا پھر کہنے لگا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ امام مسکرا فرمایا تو کر نہیں سکتا، تو تخت میں نہیں بیٹھا، تو خلیفۃ المسلمین نہیں، تو اپنے آپ کو اولے الامر نہیں کہنے والا، تو پھر تو بارش کیوں نہیں کر سکتا؟ کہنے لگا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں۔ امام نے دربار کے آخری کونے میں کھڑے ہوا، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔
جی تقریر تمام ہونے لگی، امام نے فرمایا ہم جو چاہیں، یہ جملہ امام نے 3 مرتبہ دہرایا، ہم جو چاہیں، ہم جو چاہیں، یہ امام نے بار بار کیوں دہرایا؟ تاکہ دربار میں جسے نہیں بھی سنا وہ سنا۔ جب پوری دربار نے سن لیا کہ امام کہہ رہے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، امام رشید نے کہا تو پھر کریں بارش۔ امام نے کہا ایسے نہیں، کل میدان سجا، ایسے بارش کروں گا تو کسی کو کیا پتا چلے گا، کل میدان سجا، لوگوں کو کھلے میدان میں اکٹھا کر، مرد و زن آئے، ہم بارش نازل کریں گے۔ اب میں یہاں پہ خطابت کا جملہ کہوں، میرے مالک آپ نے دربار سے نکل کے میدان کا انتخاب کیوں کیا؟ شاید یہ علی بھی کسی غدیر کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی غدیر سجے، کہیں میرے اختیارات کا اعلان ہو۔ امام نے فرمایا میدان سجاؤ، میدان سجا لیا گیا، مرد و زن اکٹھے ہو گئے، دنیا پانی کے لیے ترس رہی تھی، صرف انسانوں کو ہی بارش کی طلب نہیں تھی، حیوان کے بھی منہ کھلے ہوئے تھے، شجر پہ بیٹھے پرندے رضا کا رستہ دیکھ رہے تھے، زمین تڑپ تڑپ کے پوت اور آپ کے بیٹے کے قدموں کو چومنے کے لیے ترس رہی تھی، زمین سے دانا باہر نکلنے کے لیے تیار تھا، ہریالی وقت کے محمد کی منتظر تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ امام کا رستہ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امام اپنے گھر سے نکلے، امام کے سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی چادر، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، حسن کا حسن اپنے آنکھوں میں لیا ہوا، حسین کی کریمی کو چہرے پہ سجایا ہوا، سجاد کے سجدے کا نشان ماتھے پہ لیا ہوا، باقر کا حلم اپنے سینے میں چھپایا ہوا، جعفر کی صداقت اپنے زبان پہ اٹھائے ہوئے، کاظم کی ادا کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے، امام بڑھتے 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 مجمع عام میں چلے گئے، لوگوں کے رش نے امام کو آتے ہوئے دیکھا، امام نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، اپنی سفید ہتھیلیاں آسمان کی طرف کی، آسمان کی طرف پارے ہی رہا تجھے میری امامت کا واسطہ، پارے ہی رہا تجھے میری امامت کا واسطہ، بلا تشبیہ دستے امامت یوں تھے، امام نے کہا پارے ہی رہا تجھے میری امامت کا واسطہ، ہاتھوں کو امام نے الٹے ہاتھ کر کے امام نے انگلیوں کو جو بچ دی، کتابیں کہتی ہیں انگلیوں کے اشارے سے بادل کے ٹکڑے چلنے شروع، بادل کے ٹکڑے امام کی انگلیوں کے ساتھ چل رہے تھے، چلتے 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 جب وہ قوم کے سر پہ امام نے اپنے ہاتھوں کو روک دیا، ہاتھ امام کے وہیں کھڑے تھے، یا زمین کی طرف جل تھل بارش ہونی شروع ہو گئی، میدان بھر گئے، انسانوں کو جتنا پانی چاہیے تھا وہ آ گیا، حیوانوں کے منہ بند ہو گئے، شجر خوش ہو گئے، پرندے چہچہانے لگے، آواز آنے لگی مرحبا رضا مرحبا رضا مرحبا رضا مرحبا رضا، کائنات کا ذرہ ذرہ امام کی حجت امام کی ولایت کا اعتراف کر رہا تھا۔ ادھر مامون کو خبر حمید ابن مہران نے پہنچا دی، امام کے کہنے پہ تو بارش ہو گئی ہے، مامون رشید اپنے دربار میں صدقی کا مارا ہوا، شرمندگی کا مارا ہوا تخت میں بیٹھا تھا، یا لوگ بھاگ بھاگ کے آنے شروع ہوئے، مامون تو تخت میں بیٹھا ہے، باہر دیکھ بارش ہو گئی، مامون سے ہنس نکل دیکھ رضا نے بارش کر دی، جب لوگوں کا مجمع لگ گیا، ایک جمع غفیر آ گیا، مامون رشید نے دربار میں کھڑے ہو گئے، امام کی طرف متوجہ ہو کے کہا کل آپ کہہ کے گئے تھے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اور میدان میں جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر کہا میرے اللہ بارش کر دے، اگر اللہ سے دعا مانگنی تھی تو وہ تو میں بھی مانگ سکتا تھا، وہ تو یہ بھی مانگ سکتے تھے، اب ہمیں کیا پتا آپ کی دعا قبول ہوئی ہے یا ہماری دعا قبول ہوئی ہے، آپ نے تو کہا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پورے لوگوں نے مامون کا چہرہ دیکھا کہ بات تو مامون کی بھی ٹھیک ہے، امام نے تو اللہ سے دعا کی ہے، جبکہ دعویٰ یہ تھا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ امام کے چہرے پہ حیدری تیور آیا، امام کے چہرے پہ علی والا جلال آیا، امام کی آنکھوں میں جلالت کی سرخی آئی، امام نے پورے دربار میں چاروں طرف دیکھا، امام نے جب چاروں طرف اپنا کوئی نہ ملا، امام نے زمین کی طرف دیکھا، زمین پہ قلین کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا جس میں دھاگے کے ساتھ ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، امام نے انگلی کا اشارہ کیا، شیر پھاڑتا ہوا باہر آیا، شیر کا باہر آنا تھا، پورا دربار خالی ہو گیا، مامون تخت کی آخری سیڑھی پہ جا کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے کہتا رضا یہ کیا کر رہے ہو؟ امام نے ہم جو چاہے ہم جو چاہے مولا رضا علیہ السلام بلند کر سلام، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے، ہم اللہ کا امر ہے، ہم اللہ کی مشیت، ہم اللہ کا ارادہ ہے۔ میرا مالک جس مرحوم کی بلندی درجات کے لیے انہی کے ذکر کا صدقہ ان کے درجات پر عزت والا گھر تھا، لوٹا برے طریقے سے، اگر اذہان عالیہ اجازت دیں اور اختیار ہوں
دو چولہے بھی سلط کا مال دیکھو 36 دروازے سونے کے دروازے چاندی کی زری امیر ہی امیر امیر ہی امیر نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال جب رضا کا زائر مشرق پہنچتا ہے امام کے حرم کے باہر جاتا ہے وسیع رقبہ دیکھتا ہے بہترین دربار دیکھتا ہے حرم کی رونقیں دیکھتا ہے رضا کے چراغ دیکھتا ہے وہ صحن سے گزرتا ہوا اوراق میں جاتا ہے برآمدوں سے گزرتا ہوا جب زری پہ جاتا ہے خوشبو کے چھونکے زائر کا انتظار کرتے ہیں سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے ہمارا امام کتنا امیر ہے ہم کتنے امیر بادشاہ کیا کریں پھر وہاں جا کے وہ زری کو چومتا ہے چومنے کے بعد آنکھوں میں خوشی ہوتی ہے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے وہ زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے پہلی سطر پڑھتا ہے جگر پھٹ جاتا ہے پہلی سطر پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا غریب الغربا اب اس نے دروازے سے صرف امیری دیکھنی ہے وہ صرف دروازے سے امیری دیکھتا آ رہا ہے اتنی امیری اور زیارت پہ لکھا ہے غریب الغربا اردو زبان میں غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو جس کے پاس دولت نہ ہو عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جس کا وطن کوئی نہ ہو یہ مسافر ہو اسے غریب کہتے ہیں اور مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے عرب میں سب سے بڑا تانا غریب الوطنی کا ہوتا ہے عرب میں لوگ جگیروں کے مالک ہوتے تھے اور وہاں کسی کو قبر کی جگہ بھی نہ ملے لوگ کہتے ہیں یہ غریب الوطن ہے اس کا وطن ہی کوئی نہیں ہے اتنی امیری لیکن مشہد میں آج بھی غریب الوطن ہے آج بھی پردیسی ہے آج بھی مسافر ہے امام رضا کے نوکر بیٹھے ہو 2-4 آنسو آئے اور ان آنسوؤں کا صدقہ میرے مالک تمہیں اس سال مشہد لے کے جائے میرے بادشاہ کی زیارت کر سکو زندگی میں ایک بار مشہد ضرور جانا رضا کا روزہ ضرور دیکھنا مجھے جتنے ماتمی بیٹھے ہو جتنے ادار بیٹھے ہو جو شیعہ بیٹھے ہو مجھے بول کے بتاؤ امام رضا کی بہن بھی ایران میں دفن ہے کریمہ اہل بیت ہے نام فاطمہ ہے معصومہ کم کہتے ہیں کم شہر میں مدفون ہے رضا امام کی بہن مجھے بول کے بتاؤ امام رضا کی بہن چلی کہاں سے تھی مدینے سے جا کہاں رہی تھی خراسان چلی مدینے سے تھی جانا خراسان تھا کم میں دفن کیوں ہو گئی کم میں رک کیوں گئی کم میں آ کیوں گئی تو ہمیں کتابیں کہتی ہیں کم تک پہنچی تھی خبر ملی کہ بھائی شہید ہو گیا ہے اس کے بعد سفر کی ہمت ہی نہیں رہی اس کے بعد چل ہی نہیں سکی اس کے بعد ایک قدم ہی نہ آگے بڑھ سکی ادھر کانوں میں خبر مل گئی کہ بھائی مارا گیا رضا کی بہن وہی مر گئی اسی شہر میں دفن ہو گئی سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ رضا کی بہن کو صرف اتنا پتا چلا میرا بھائی شہید ہو گیا ہے اور اس سے اگلا سفر نہیں ہوا حسین کی 3 بہنیں 36 شہروں میں 9 بھائی قتل کروا کے رو رو کے کہتی رہی رستہ دے میں علی کی بیٹی اجرو امام رضا کی ہمشیرہ میرے شہنشاہ کی بہن کم میں پہنچی کم میں پہنچنے سے پہلے امام شہید ہو چکے جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو کم کی عورتوں نے سروں پہ پھولوں کی ٹوکریاں رکھی اور کم کے باہر کھڑی ہو گئی کم شہر کے سردار ابراہیم نے کہا تھا کہ رضا کی بہن آ رہی ہے یہ شیعوں کا شہر ہے اس کا ایسے استقبال کرنا اس سے پتہ نہ چلے میرا بھائی شہید ہو گیا اے بی بی معصومہ تیری قسمت دیکھ تو شیعوں کے شہر میں آئی تیرا پھولوں سے استقبال حسین تیری عزت کا مقدر شرابیوں کے شہر میں آئی اس پتھروں سے استقبال بس غریب الوطن وطنی سننا امام بہت کم اس مولا کی شہادت پڑھی جاتی ہے زیادہ تر بی بی معصومہ قوم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں میں صرف امام رضا کے 2-4 مصائب پہ جو امام رضا کو جب زہر دی گئی ہے یہ زہر زمرد کی زہر تھی کتابیں کہتی ہیں یہ اتنی سخت زہر تھی کہ یہ مرنے والے کو وصیت کا موقع بھی نہیں دیتی تھی مامور رشید نے نوکر بھیجا کہ امام رضا کو دربار میں بلا
नौकर आया तो इमाम का सहाबी अबा सल्लत हरवी, इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, ये मौला रजा के साथ रहता था। अबा सल्लत और हरसमा ये दो मौला रजा के सहाबी हैं। इन्हें मौला रजा से वही निस्बत थी जैसे रसूल को अबू जर और सलमान के साथ। ये मौला के साथ रहते थे। अबा सल्लत आज भी मशहद के अतराफ में दफन है, पहाड़ी के ऊपर जाके उनका मज़ार। अबा सल्लत पास बैठे थे, जो ही मामून के नौकर ने आके कहा ना मौला रजा से कि आपको मामूर रशीद ने बुलाया है। अबा सल्लत रवायत करता है कि इमाम उठे, मुंह आसमान की तरफ, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ने आयत पढ़ी। अबा सल्लत कहता मैं तड़प गया, मैंने तड़प के कहा रसूल का बेटा ये आयत क्यों पढ़ी? फरमाया मामून मुझे जहर देने लगा। मालिक फिर इमाम की आंखों से आंसू आए। मौला आप रोए क्यों? अगली सतर जो समझेगा वो शायद घर तक रोए। इमाम ने फरमाया रो इसलिए रहा हूं, मरते वक्त कोई अपना करीब नहीं, कोई करीब होता मैं उसे वसीयत करता। अबा सल्लत तू मेरा वफादार नौकर है। अबा सल्लत मैं तुझे बताऊं कि मुझे जहर देगा। जब मैं दरबार में जाऊं, जब मैं दरबार से वापस आऊं, अगर मेरे सर पे अमामा ना हो और एक चादर मैंने अमामे की चादर बना के ली हो और चेहरा अपना छुपाया हो, तो समझ लेना मुझे जहर मिल गई है। और जब तू मेरे सर पे चादर देखे तो अबा सल्लत मुझे रोकना ना, मेरे पाँव की तरफ देखना, तुझे पता चल जाएगा कि मुझे जहर मिल गई है। अबा सल्लत मेरा जनाजा रख देना, मेरा बेटा जवाद आके मेरा जनाजा पढ़ाएगा। फिर हाथ पकड़ा, जहां आज मशहद में